معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کا جو عنوان ہے گناہ چھوڑ دو ابھی بھی وقت ہے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، اور نافرمانوں کو یہ بھی بتا دو کہ بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا۔ اب جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا اور میں نے ویڈیو کا عنوان جو آپ کو بتایا ہے کہ گناہ چھوڑ دو ابھی بھی وقت ہے، کیا تم تھک چکے ہو، دل بوجھل ہو رہا ہے، تمہاری راتیں بے سکون ہیں اور دن جو کٹ رہا ہے وہ بے مقصد کٹ رہا ہے، لگتا ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، شاید تم گناہوں کے بوجھ کے تلے دب چکے ہو، لیکن رک جاؤ، سنو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیں، گناہ کی ابتدا ہمیشہ چھوٹی ہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم چھوٹا گناہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یار یہ تو بڑا چھوٹا گناہ ہم کر رہے ہیں، مگر گناہوں کی وہیں سے شروعات ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہم بولتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا ہے یہ جھوٹ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر وہاں ہم گناہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور ایک نظر جو ناجائز ہوتی ہے، غیر محرم کو دیکھنا، اور ہم ایک نظر دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ہے یہ چیز، چھوٹا سا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک قدم جو ہم غلط چیزوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے، جھوٹ اور بد نگاہی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہمارے نظر میں، مگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا ہمیں دلیر بناتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک جو ہے جھوٹ بولنا، نظر بد کرنا، یعنی بری نگاہ دیکھنا، اٹھانا، یہ ہماری ایک عادت بن جاتی ہے، جھوٹ بولنا یہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ تو اب یہ تھے چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری نظر میں، مگر جب وہ ہماری عادت بن گئی تو گناہ جو ہے نا، یہ عادت جب بن جاتی ہے تو دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ گناہ کر لیں۔ پھر جب تم دیکھو گے ہر بار جب تم گناہ کرتے ہو تمہارا دل اور سخت ہوتا جاتا ہے، تم گناہ کرتے ہو اور سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھا۔ اللہ اکبر، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، ہمارا دل سخت ہوتے جاتا ہے، اور دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہمیں رونا بھی نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے، اور تم نیکی جو کرتے ہو نا کبھی کبھار وہ بھی تمہیں بوجھ لگنے لگتی ہے، دل سخت ہو گیا، نیکی میں دل نہیں لگتا، اگر چھوٹی نیکی کرو تو بھی ہمارا دل بوجھل ہو جاتا ہے اور من بھر جاتا ہے، اور نیک کام میں ہماری جو ہے نا دل نہیں لگتا، اور تم کہیں تنہا ہوتے ہو تو بھی تمہیں وہاں پر اللہ کا خوف نہیں آتا، تم ہنستے ہو، مسکراتے ہو، اور یوں ہی تم زندگی گزارتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں دلیر کر چکے ہیں، مضبوط کر چکے ہیں، اور نیکیوں میں تمہارا دل نہیں لگتا، اللہ کے گھر میں تمہیں سکون نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، دنیا تمہیں کہتی ہے کہ بس جی لو، جتنا چاہو جی لو، اور ہم بھی بس جی ہی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور جیتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا تو کہہ رہی ہے نا بھائی کہ تم جی رہے ہو، اور ہم یہ خوش ہیں کہ ہم جی رہے ہیں، لیکن تمہارا دل تو مر چکا ہے، تم جی کر کیا فائدہ، ہمیں اور آپ کو جی کر کیا فائدہ، ہمارا دل تو مر چکا ہے۔ کما کر بھی تم حرام کما کر بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا، ہم حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور حرام ہی میں ہم سکون کو تلاش کرتے ہیں۔ تم راتوں کو موبائل کے ساتھ جاگتے ہو، تمہیں نیند نہیں آتی، اور تم سوشل میڈیا پر غلط غلط چیزیں، گندی گندی چیزیں دیکھنا اور اسے عام کرنا اور اس سے خوش ہو جانا اور اس سے دل کو سکون حاصل کرنا، یہ بات گواہ دے رہی ہے، ہماری گواہی دے رہی ہے کہ دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے، لیکن ہم زندہ ہیں مگر دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو تو ہمیں معلوم پڑے گا گناہوں کے دلدل میں ہم دھس چکے ہیں، اور یہ جو گناہ جو عام ہے نا دنیا میں، اس میں بھی ہم پھنس چکے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد نگاہی، یہ تمام چیزیں جو عام ہیں اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، مگر اللہ تمہارے رب کی رحمت جو ہے نا
وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو دھو دیتی ہے، مگر کب دھوتی ہے؟ جب تم اللہ کے در پر اپنے سر کو جھکاؤ گے اور سچے دل سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہلیز پر آ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس ایک قدم تمہیں اٹھانا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم تمہارے ساتھ آ جاتی ہے۔ ایک سجدہ اور ایک آنسو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں، اور تمہاری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی تمہاری سنور سکتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، سانس اور جسم کا تعلق ابھی باقی ہے۔ آج ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، موبائل بند کرو، آنکھیں بند کرو، سوچو آپ اگر آج موت آ جائے تو کیا تمہارے پاس میں کوئی تیاری ہے؟ کیا واٹس ایپ اسٹیٹس یا انسٹاگرام یا فیس بک، اس پر جو ہم بدگمانی یا بے حیائی کے جو ہم کام کرتے ہیں، کیا اس سے ہماری آخرت بن سکتی ہے؟ کیا قبر ہماری آسان ہو سکتی ہے؟ یہ چیزیں تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا یوز بھی کرتے ہیں تو اچھی باتوں کے لیے، اللہ اس کے رسول کے پیغام کے لیے، تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، دلوں کو تبدیلیاں آئیں اور دلوں میں سکون ملے۔ اب یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے ڈرامے، یہ چیزیں تو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ رکو، فیصلہ کرو، آج ہی سے گناہ چھوڑ دو۔ یہ آسان تو نہیں ہے گناہ چھوڑنا، مگر ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایک قدم کے بدلے 10 قدم، جو اللہ کی شان ہے، 10 قدم تمہارے طرف بڑھاتا ہے، کب؟ جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت 10 قدم بڑھ کر تمہیں تھام لیتی ہے اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا نظر آتا ہے۔ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تم ابھی زندہ ہو، سانسیں چل رہی ہے، رب کی طرف لوٹنے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ تم خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے، مگر رب چاہے تو وہ تمہیں ٹھیک کر سکتا ہے۔ مگر رب کب تمہیں ٹھیک کرے گا؟ جب تم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے۔ اور یاد رکھنا، اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے دل کو بدل دے گا، اللہ تمہارے چین اور سکون کو بدل دے گا، لوگوں کی نظر میں تمہاری عزتوں کو بدل دے گا۔ پہلے تم ذلیل تھے، پہلے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، پہلے تمہیں کوئی عزت نہ دیتا تھا، مگر جب تم گناہوں سے توبہ کرو گے، دل صاف ہوگا، لوگوں کے درمیان اللہ تمہیں عزتیں دے گا۔ ہاں، تم بدل سکتے ہو، بس پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پیغام صرف تمہارے لیے نہیں تھا، اسے تم بھی سنو، اوروں کو بھی بھیجو، تاکہ تم بھی گناہ سے رک جاؤ اور لوگ بھی گناہ سے رک جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو شخص اچھی باتیں سنتا ہے اور آگے تک پہنچاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ کا بھی دل بدلے گا، آپ بھی گناہوں سے توبہ کریں گے۔ ویڈیو کو اگر آگے شیئر کریں گے، وہ بھی سنے گا، اگر وہ بھی گناہوں سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا اور مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اب آپ اتنا اندازہ لگائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مرنے سے پہلے جو ہماری سانسیں رکنے والی ہے نا، اس سے پہلے چاہیے کہ ہم بدل جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بات میری مکمل ہو جائے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر آپس میں خوشی منا رہے ہیں۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم یہاں بیٹھ کر ہنس رہے ہو، آخرت کی تمہیں کوئی فکر نہیں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ سرور کائنات، تمام نبیوں کی امام، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب بھی تم میرے صحابہ کو دیکھو تو وہ رکوع اور سجدے ہی کی حالت میں تم انہیں دیکھو گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ صحابہ کے بارے میں، اور ان سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ جہنم تمہارے سامنے ہے، حالانکہ جہنم تمہارے سامنے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آخرت کی یاد دلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے متعلق جب اس طرح فکر مند دیکھا تو جبریل امی کو فوراً بھیجا، اور جبریل امی جب آئے تو صرف اکیلے نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آیت کریمہ بھی دے کر جبریل امی کو نبی کے پاس نے بھیجا، اور وہ پیغام کیا لے کر آتے ہیں؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں اور غلاموں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، میں بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص، یہ جملہ بڑا غور کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی میری اس وسیع رحمت کے باوجود، بخشش کے باوجود اگر سرکشی کا مظاہرہ کرے، گناہ کرنے کے بعد سینے کو چوڑا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی اس بندے پر بڑی سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، آج جو ہم نے ویڈیو دیکھا، سنا، سمجھا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی، وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، جتنا بھی وقت ابھی باقی ہے، سانس جسم میں موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور سچے دل سے جب توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور ہم پر اپنی رحمتوں کو نزول بھی فرمائے گا۔ لیکن گناہ کے بعد، غلط کاموں کے بعد، عیاشیوں کے بعد، اور جو ہے بے حیائیوں کے بعد اگر ہم اپنے گناہوں پر اڑ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں، سمجھانے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام اچھا لگے تو خوب آگے تک شیئر کریں، اور جو لوگ ہماری فیملی سے نہیں جڑے ہیں ابھی، یوٹیوب پر جائیں اور اس جو ہے چینل کو دیکھیں، اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑ سکیں۔ السلام علیکم۔